انسپائر ڈیجیٹل میڈیا نیٹورک کے پروگرام کلرز آف سوسائٹی کو لے کر میں ہوں لائبہ شبیر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ آج کا عنوان پردے کی اہمیت، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم نذیر۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام پردے کی اہمیت کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے میرا آپ سے پہلا سوال، آپ کے خیال میں پردہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، اگر پردہ کوئی معمولی چیز ہوتی تو قرآن پاک میں کبھی بھی اس کا ذکر نہ ہوتا۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان پردہ دراصل ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ اسی پردے سے ان کے دل باطنی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے تو معاشرہ بھی فحاشی اور عریانی سے بچا رہے گا۔ اس دور افراتفری میں پردہ ہی وہ شے ہے جو عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پردے کا حکم کب ہوا؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں حکم دیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ پردے میں رہیں۔ اس سے زیادہ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو ستایا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہمیں پردہ کیوں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے پردے کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے حرام ہی کے درجے پر رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے کا حکم دیتا ہے، اس لیے حکم الہی کے آگے عمل پیرا ہونا ہمارا فرض ہے۔ آپ کے نظریے سے جو لڑکی جتنے بھی پردے والی ہو یا حیادار ہو، وہ شادی بیاہ یا دیگر تقریبات میں پردہ کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ وہ پردہ ہی کیا جو شادیوں پر اتر جائے، وہ تعلیم ہی کیا جو آپ کو مذہب سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا، تو پھر عورت کس جواز سے خود اپنی نمائش کرتی ہے؟ فیملی میں لڑکی کو کس کس سے پردہ کرنا چاہیے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 55، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کی بیویوں کو اپنے باپ کے آگے بے پردہ جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی اپنے بھائیوں، نہ ہی اپنے بھتیجوں، نہ ہی اپنے بھانجوں، اور نہ ہی ان عورتوں سے جس کو اسلام نے مینشن کر دیا ہے، ان کے آگے بے پردہ جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ اپنے خالہ اور پھپھو کے خاوندوں کے سامنے جاتے ہیں تو اس کے لیے پردے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا پردہ کرنے والی لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مختلف شعبوں میں جاب کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، آپ نے اللہ کے حکم کے آگے خود کو سرنڈر کیا ہوا ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ آپ کے اپنے آپ پر تنقید کریں گے، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے کزنز، آپ کے بیسٹ فرینڈز آپ کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ میری بہنیں، آپ یہ بات لکھ لیں کہ ایک دن یہ بھی آئے گا کہ وہی سپورٹرز جو آج آپ پر تنقید کر رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ پردہ کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ آپ کے اس دکھ درد کا بہترین مرہم ہوگا وہ دن جب وہ بھی آپ کے ساتھ پردہ کرنا شروع کریں گے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لڑکی پردہ کرتی ہے وہ بدصورت ہوتی ہے، یا پھر وہ نیا لباس نہیں حاصل کر سکتی، اس لیے وہ پردہ کرتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ لباس حاصل نہیں کر سکتی یا وہ بدصورت ہے، اور میرے خیال سے ایک پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ معاشرہ اس بات کی ہر لحاظ سے نفی کرے گا۔ کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ پردہ بدصورتی کو چھپاتا ہے۔ باقی خواتین جو فیلڈ میں کام کر رہی ہیں یا پھر مختلف شعبوں میں جاب کر رہی ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ موجودہ دور کی جو صورتحال ہے اس پر یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ پردے کے کسی بھی سٹیج پر ہوں، چاہے آپ ایون کہ جسٹ ابھی آپ دوپٹہ ہی دے رہی ہیں، تو آپ نے یہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، یہاں سے پیچھے نہیں آنا۔ دیکھیں، جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ فلسطین میں جہاں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، خواتین وہاں پر رات کو پردہ کر کے، باقاعدہ برقع پہن کر، حجاب کر کے سوتی ہیں کہ اگر صبح ہمیں ملبے کے ڈھیر کے نیچے سے نکالا جائے تو ہم پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ تو اس سے پردے کی اہمیت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے۔
کہاں چلے گئی آج کے مسلمانوں کی غیرت؟ خواتین اپنی اولاد کو بے حیائی کا لباس پہنا کر فخر محسوس کرتی ہیں۔ پردے کا کنسپٹ ہی ختم ہو چکا ہے۔ پروگرام کلرز آف سوسائٹی میں وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور انسپائر ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مزید ترقیوں سے نوازے۔ شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ پروگرام کلرز آف سوسائٹی میں اپنی میزبان لائبہ شبیر کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے انسپائر ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔